السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انصاف کی آواز پروگرام میں آج ہم حاضر ہیں، الحمدللہ رب العالمین۔ ہمارے ساتھ قاری صاحب موجود ہیں۔ پہلے قاری صاحب سے ہم تلاوت ایک کلام پاک سنیں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ سوالات قاری صاحب کریں گے، مفت جواب سے دیے جائیں گے۔ جی قاری صاحب تلاوت ایک کلام پاک سنائیے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. صدق الله العظيم. جی ماشاءاللہ، جزاک اللہ خیر۔ قاری صاحب نے تلاوت کلام پاک سے ہمارے سینوں کو منور کیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ جی قاری صاحب، آپ سوالات کی طرف آتے ہیں، سوال کریں آپ، کس حوالے سے آپ؟ سوال یہ ہے کہ مرزا علی جھیلمی کے عقائد اور نظریات کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پہلے تو میں آپ کو خوشخبری بھی دے دوں اس کی کہ اس کے اوپر کل اللہ تعالیٰ کا فضل اور شکر ہے کہ الحمدللہ اس کے اوپر FIR درج ہو چکی ہے۔ عقائد و نظریات اس کے درست نہیں تھے تو FIR درج ہوئی ہے نا، ٹھیک ہے۔ عقائد کے بارے میں اس کا بھی صحیح نہیں ہے، جو یعنی کہ پہلے ہمارے اسلاف کے عقائد تھے، ٹھیک ہے، اس کے اوپر وہ پورا نہیں اترا۔ اور نظریات تو اس کے بالکل ہی صحابہ کے بارے میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ آپ نے سنا ہی ہوگا کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتا ہے معاذ اللہ کہ کل کا چھوکرا آ کے ہمیں کیا بتائے گا، یعنی اللہ کے نبی کے بارے میں اس طرح کا جس کا نظریہ ہو کہ یہ اللہ کے نبی کو اس طرح کے الفاظات سے پکارے تو ظاہر ہے۔ اور صحابہ کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ اگر امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں ہم تو نہیں تھے، ٹھیک ہے، اس دور میں ہم نہیں تھے، حضرت علی رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ نے ان کے خلاف تلوار چلائی تھی، ٹھیک ہے، ہم نہیں تھے، ہم اس وقت نہیں تھے، یہ امیر معاویہ کی خوش نصیبی ہے، ٹھیک ہے، اگر ہم ہوتے تو ہم بھی تلوار چلاتے۔ یہ اس طرح کا اس کا نظریہ ہے، نظریات یعنی صحابہ کے بارے میں۔ اور پھر آگے دیکھیں کیا کہتا ہے، کہتا ہے اگر اس دور میں ہماری اگر تلوار سے بچ گئے نا، آج ہمارے پاس ہماری اپنی زبان تو موجود ہے نا، ٹھیک ہے، ہم اپنی زبان تو کھول سکتے ہیں ان کے خلاف، نعوذ باللہ۔ یعنی اس طرح کے جو نظریات اس کے تو بالکل ہی صحیح نہیں ہیں۔ نظریات قرآن و سنت سے اس کے بالکل نہیں ملتے، ایک نظریہ بھی نہیں ملتا اس کا، الا قلیل القلیل کالمعدوم، تھوڑا تو نہ ہونے کے برابر ہی ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے، ایک آدھا ہوگا بھی صحیح، ٹھیک ہے، لیکن اکثر طور کے اوپر اس کا صحابہ کے بارے میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور دیگر نظریات کے اندر اس کا ہمارے ساتھ بہت زیادہ اختلاف ہے۔ اختلاف صرف اس کی گستاخیوں کی وجہ سے ہے۔ جی جی ماشاءاللہ، آپ نے اچھا جواب دیا۔ اور یہ جو کہتا ہے کہ میرا نام اسلامی علمی کتابی اس نے رکھا ہوا ہے، اس کے بارے میں آپ کا کیا جی خیال ہے؟ ہاں جی، مسلم علمی کتابی یہ کہتا ہے خود آپ یہ بتائیں کہ اسی سے پوچھتے ہیں کہ علم، ٹھیک ہے، اور ایک ہوتا ہے علمی، ٹھیک ہے نا، یا کی ضمیر اپنی طرف آ رہی ہے نا، علمی کا کیا معنی بن گیا؟ میرا علم، ٹھیک ہے، کتاب ایک کتاب ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور ایک ہوتا ہے کتاب ہم قرآن کو بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، علم ہم صحابہ کے علم کو بھی کہہ سکتے ہیں نا، اللہ کے نبی کے علم کو بھی کہہ سکتے ہیں، اور اسی طرح اب ایک کتاب اور ساتھ اس نے یا ضمیر کی لگا دی، ٹھیک ہے۔ مسلم نام ہے وہابی، یہ کہتا ہے نام ہے وہابی، نام ہے بابی، ٹھیک ہے، میں ہوں مسلم علمی کتابی، علمی مسلمان میں ہوں، ٹھیک ہے، کس بنیاد پہ مسلمان ہوں؟
علمی اپنے علم کے بنیاد پہ، کتابی اپنی کتابوں کی بنیاد پہ، نہ کہ یہ کہتا ہے کہ میں کتاب اللہ کی بنیاد پہ مسلمان ہوں. حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا نا کہ میں کتاب اللہ کی بنیاد پہ مسلمان ہوں، اور یہ کہتا ہے کہ میں اپنے علم کی بنیاد پہ مسلمان ہوں. اس طرح کے جس کے نظریات ہیں، عقائد، یہ تو عقائد کے اندر ہی آ گیا نا. ٹھیک ہے، ایک بنیادی عقیدہ ہے مسلمان ہونا. ٹھیک ہے، اور اس کے اسلام کی بنیاد ہی ٹھیک نہیں ہے. میں تو اس حد تک یہی کہتا ہوں کہ علم ہی میرا علم، کتاب ہی میری کتاب، یعنی میرا علم، میں اپنے علم اور اپنی کتابوں کے ساتھ چلتا ہوں، اسی کے تحت میں مسلمان ہوا، نہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تحت. باقی آپ جانتے ہیں اس کے عقائد و نظریات کو، آپ سنتے بھی رہتے ہیں. جی